بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی زندگی دکھ اور سکھ سے مرکب ہے۔ کبھی کبھی انسان زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرتا ہے اور کبھی کبھی نعمتوں کی بہاریں انسان کو میسر آ جاتی ہیں۔ جب انسان دکھ اور تکلیفوں میں ہوتا ہے تو بعض مرتبہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کھیل رہا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ وہی انسان فخر اور تکبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ فرمایا کہ اگر ہم انسان کو رحمت عطا کریں اور پھر اس سے وہ نعمت واپس لے لیں تو فرمایا وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم کبھی اپنی نعمتیں اس کو واپس عطا کر دے تو پھر وہی انسان فخر اور تکبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں دکھ اور سکھ میں رہنے کا پورا طریقہ بتایا ہے، اور بتایا کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ایمان والا صبر کرتا ہے، اور جب اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائے تو ایمان والا فخر اور تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی مضمون کو آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا گیا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر کبیر ہے، اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر ان کو ملنے والا ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنے کے متعلق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر کی توفیق دے دے گا، اور فرمایا صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے تنگ دستی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو ایمان والے کی خیر ہی خیر ہے، ایمان والے کا معاملہ بہت بہتر ہے، کیونکہ ایمان والا نعمت ملنے پر تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تنگی آ جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور درد ایسا نہیں خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے مگر اس کی وجہ سے اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو ایمان والے کو جب کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا
مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ان کو جو اجر ملے گا، ان کے حصے میں جو ثواب کا ذخیرہ آئے گا، اس نیکیوں کے اس اجر کے ذخیرے کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں عافیت میں رہے ہوں گے، جن کو دکھ نہیں پہنچے ہوں گے، وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹے جاتے اور آج ہم بھی صبر کرنے پر یہ اجر حاصل کر سکتے اور ہم بھی اس ثواب کے ذخیرے کے مستحق ٹھہرتے۔ تو جہاں اسلام نے ہمیں صبر کرنے کا درس دیا ہے، وہیں پر ہی ہمارے دین میں ہمیں نعمت ملنے پر شکر کرنے کا بھی سبق دیا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب کیوں کر دے گا۔ اور ایک دوسری آیہ مقدسہ میں فرمایا گیا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور فرمایا اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور زیادتی کر دوں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کریم ہمیں مصیبتوں پر صبر اور نعمت ملنے پر شکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔